بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ قبل اس کے کہ آج کے ویلاگ کا آغاز کیا جائے، آپ نے اگر ادریس الرحمان یوٹیوب کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئے موضوعات پر ویلاگ کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اب شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ آج کا موضوع ہے افغانستان کی موجودہ صورتحال۔ پچھلے چند ماہ سے افغانستان انٹرنیشنل پولیٹکس اور میڈیا میں زیر بحث ہے۔ امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد بلکہ اس سے پہلے ہی یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا، افغان طالبان نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی ہوئی تھی اور پچھلے 5 دن کے اندر 6 جو صوبائی دارالخلافہ ہیں وہ افغان طالبان کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ ٹوٹل اس وقت 9 صوبائی دارالخلافہ جو ہیں وہ افغان طالبان قبضہ کر چکے ہیں۔ اچھا، اس سے بیشتر افغان طالبان کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ وہ رورل ایریاز کی طرف جا رہے تھے اور شہروں کی طرف ان کا رجحان نہیں تھا، لیکن ہرات کے بعد وہ خاص طور پہ بامیان اور دوسرے علاقوں پہ قبضہ کرتے ہوئے قندھار بھی اب ان کی دسترس میں ہے۔ امریکی انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ 3 ماہ کے عرصے میں کابل بھی افغان طالبان کے حوالے ہو سکتا ہے۔ زلمے خلیلزاد نے پچھلے دنوں دوحہ میں افغان طالبان سے ملاقات کی اور انہیں یہ پیغام پہنچایا کہ اگر انہوں نے پیس پروسیس میں کو مداخلت کی اور اگر اسی طریقے سے افغانستان کو طاقت کے زور پر قبضہ کرتے گئے تو ان کی حکومت کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اور آج کی جو تازہ ترین خبر یہ ہے کہ افغان حکومت نے طالبان کو آفر کی ہے کہ وہ حکومتی امور میں شیئرنگ کر لیں اور اپنے طاقت کے زور پہ علاقوں کو قبضہ کرنے سے باز رہیں۔ اگرچہ ابھی تک یہ کنفرم تو نہیں ہوا کہ طالبان نے اس کا کیا جواب دیا ہے، لیکن تازہ ترین صورتحال نے افغانستان میں اور خطے میں ایک بہت بڑے بحران کو جنم دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پچھلے دنوں اپنے ایک بیان میں کہا کہ انہیں اس بات کا کوئی تعصب نہیں ہے کہ انہوں نے افغانستان سے فوجوں کا انخلاء کیا، اور اب تو بلکہ یہ سوال بھی اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ امریکہ نے پچھلے 20 سالوں میں افغان نیشنل آرمی کو $83 بلین، جی ہاں، آج پاکستان میں تقریباً $164 کا ڈالر ہے، اور $83 بلین کا مطلب ہے $83 بلین کا مطلب ہے 13,612 ارب روپے۔ اتنی سپینڈنگ امریکہ نے افغان نیشنل فورس کو تربیت کرنے اور اس کو اسلحے کی فراہمی پہ لگایا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، مغربی ذرائع میں یہ سوال کو بڑی تشویش سے دیکھا جا رہا ہے کہ جس تیزی سے افغان طالبان افغانستان میں اپنی پیش قدمی کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور قبضہ کرتے جا رہے ہیں، وہاں افغان نیشنل آرمی کیا کر رہی ہے۔ اور اب صورتحال تو یہ ہے کہ نجی ملیشیا جو ہے وہ افغان طالبان کے خلاف لڑائی میں نظر آ رہی ہیں۔ جنرل رشید دوستم بھی ان دنوں میں کافی متحرک ہو گئے ہیں۔ اس طرح محمد اسماعیل خان جو ہے، جو ایک سابقہ گورنر بھی رہے ہیں، وہ بھی اب افغان فوج کے خلاف لڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ موجودہ صورتحال افغانستان میں ایک بہت بڑے انسانی المیے کو جنم دے رہی ہے اور اس کے نتیجے میں پناہ گزین کا ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ازبکستان، تاجکستان، ایران اور پاکستان جو کہ افغانستان کے ہمسائے ممالک ہیں، ان میں افغان مہاجرین کی جو ہے افغان پناہ گزین کی تعداد بڑھنے کا اندیشہ ہے، اور اس حوالے سے ہیومینیٹیرین ایڈ کے حوالے سے اداروں نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں اور مہینوں میں افغانستان میں اس بحران کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔
تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کے لیے مطلب جو اس وقت صورتحال ہے وہ دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ کا پاکستان پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کو اس پیش قدمی سے روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، اور وزیر عمران خان بارہا اس بات کا ارادہ کر چکی ہیں کہ امریکہ نے جن حالات میں افغانستان کو چھوڑا ہے، افغان طالبان اس کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں، اور انہوں نے اس فتح کی وجہ سے ان کی پیش قدمی میں بھی شدت آ گئی ہے۔ تو اب ان کا طالبان کو روکنا ممکن نہیں ہے، اور بلکہ حالیہ بیان جو وزیر عمران خان نے دیا ہے، انہوں نے بڑا امریکہ پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ جو ہے افغانستان میں سب کچھ خرابی کرنے کے بعد اور گند کرنے کے بعد جو ہے وہ امید رکھتا ہے کہ پاکستان اس کو صفا کر کے دے گا۔ تو یہ ایک امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو ہے تناؤ کی شدت کو ظاہر کر رہا ہے، اور امریکی انتظامیہ کی طرف سے پاکستان کے لیے ڈو مور کے جو تقاضے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں پاکستان میں وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی، نہ حکومت کے لیول پہ نہ اپوزیشن کے لیول پہ۔ پچھلے 2 ایک مہینوں میں حکومت مطلب عسکری اداروں نے حکومت اور جو اپوزیشن کے سرکردہ رہنما تھے، جو قومی سلامتی کمیٹی کے ممبر تھے، پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے جو ممبر تھے، ان کو بریفنگ بھی دی۔ تو اس بریفنگ کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں کوئی فریق یہ نہ کہے کہ جی انہیں تو اس صورتحال سے جو ہے وہ باخبر نہیں رکھا گیا بلکہ لا علم رکھا گیا۔ تو اب اس سارے منظرنامے میں جو پاکستانی حکومت ہے اور اپوزیشن ہے، وہ دونوں مطلب دریا کے دو کناروں کا رخ پیش کر رہے ہیں۔ تو اس سیناریو میں گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس خلیج کو کم کرے اور اپوزیشن کو آن بورڈ لے، اور اس حوالے سے جو کٹھن قسم کے فیصلے ہو سکتے ہیں انہیں اپوزیشن میں اعتماد میں لے، معاملات کو اسمبلی کے فلور پہ ڈسکس کرے، اگر جس کو اوپنلی نہیں کر سکتی تو ان کیمرہ کرے، اور اپوزیشن کو بہرحال اپنے ساتھ رکھے، کیونکہ جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے لیے بھی یہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو یوٹیوب چینل کو پھر اپنے کامنٹس ضرور شیئر کریں، اور خوش رہیں اور آباد رہیں۔ خدا حافظ۔